فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في مقام آخر الله يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور معصوم بچوں، پچھلے 2 ہفتوں سے تقریباً شوہر اور بیوی کے متعلق خطاب چل رہا تھا کہ بیوی کے کتنے حقوق ہیں، شوہر کے کتنے حقوق ہیں، کیا کیا ہیں۔ اب جب میاں بیوی کا سلسلہ ختم ہے اور یہ جاری بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی کچھ فکریں کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب آیت نازل فرمائی اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہے یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیاں عطا فرمائے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، اور آگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے دونوں عطا فرما دے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، ویجعل لمن یشاء عقیما، اور جس کو چاہے دونوں میں سے کچھ بھی عطا نہ فرمائے اور اسے بانجھ رکھ دے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ رب بڑی جاننے والا اور قدرت رکھنے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے جو عطا فرما دے، لیکن الغرض اولاد کی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہر مرد اور عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی اولاد ضرور ہو، اور جن کے نہیں ہوتی وہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی عاملوں کے پاس، کبھی حکیموں کے پاس وہ علاج کے لیے آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی حج عمرے کے لیے جا رہا ہو اور انہیں پتہ چل جائے تو اس کے پاس جا کر کے درخواست کرتے ہیں کہ جب تم بیت اللہ میں پہنچو، جب تم مسجد نبوی میں داخل ہو تو ہماری اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ کبھی خود نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رو رو کر مانگتے ہیں، تو کبھی کسی نیک بزرگ اور علماء سے درخواست کرتے ہیں دعاؤں کی، لیکن یہ در حقیقت اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ بہرحال جن کے اولاد ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہو گئیں، اللہ انہیں ہمارا فرما بردار بنا دے، ہمارا مطیع بنا دے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں بنا دے۔ یہ ہر مرد اور عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہماری اولادیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا کیسے بن سکتی ہے؟
ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح سے بن سکتی ہیں، ہماری اولادیں ہمارے فرما بردار ہو کر کیسے رہ سکتی ہیں، اس کے لیے چند اصول میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سب سے اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا اور اپنی زندگی میں ان نکات کو اتار لیا، ان نکات کو پیوست کر لیا، تو اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی اور آگے چل کر مستقبل میں ہمارا سہارا بھی بنے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ خود والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تقوی کو لے کر کے آئیں، سب سے پہلی بات۔ اس لیے کہ بچہ جب پرورش پروان چڑھتا ہے، جب بچہ اپنی عمر کی سیڑھیوں میں ترقیاں کرتا ہے، تو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا مصداق، اپنا آئینہ سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو بناتا ہے، اور ماں اور باپ کے اندر جو عادات، اخلاق، کردار، معاشرت، سلیقہ اور طریقہ دیکھتا ہے، وہی کچھ بچہ اپنی زندگی میں گھول لیتا ہے اور وہی سب کچھ اس کی زندگی میں اثر کر ڈالتا ہے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ میں متقی بنے، اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ جب ہمارے اندر یہ اثرات آ جائیں گے تو ہماری اولاد بھی اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی بن جائے گی۔ جس طریقے سے واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا، ان کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے کسی باغ میں ملازم ہوا کرتے تھے، اور اس باغ میں پانی وغیرہ کا دینے کا کام کیا کرتے تھے۔ باغ کا مالک بہت عرصے کے بعد باغ کے اندر داخل ہوا، اس سے پہلے وہ کبھی داخل نہ ہوا تھا، اپنے نوکر خادموں کو بھیج کر حساب و کتاب کروا لیتا، لیکن ایک مرتبہ خود باغ میں آیا اور آ کر کے انہی عبداللہ ابن مبارک کے والد سے کہا کہ میرے لیے ایک انار توڑ کر لاؤ، لیکن کچھ میٹھا ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ انار کو توڑ کر لائے، لیکن اتفاق سے وہ کھٹا نکلا۔ انہوں نے دوسرا حکم دیا کہ دوبارہ توڑ کر لاؤ، لیکن میٹھا ہونا چاہیے۔ وہ اتفاق سے دوسرے درخت سے انار لائے، لیکن وہ بھی کھٹا نکلا۔ تیسرے سے لائے، وہ بھی اتفاق سے کھٹا نکلا۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کون سے درخت کا انار میٹھا ہے؟ تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کا ملازم ضرور ہوں، لیکن مالک نہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم، آج تک میں نے اس درختوں کا انار سے ایک دانہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں لیا، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کون سا میٹھا کون سا کھٹا؟ اس بات کو سن کر باغ کے مالک کو بڑا تعجب ہوا، حیرت میں پڑ گیا، متاثر ہو گیا، کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے آپ شادی کر لیں۔ الغرض شادی ہو گئی۔ اب یہ متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ادھر وہ خاتون بھی متقی، اللہ سے ڈرنے والی، تو اللہ نے اس تقوی کی برکت سے انہیں جو اولاد عطا فرمائی وہ حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ تھے، اور یہ امیر المؤمنین فی الحدیث، دنیا میں سب سے پہلے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پانے والے تھے، یعنی حدیث کے بڑے عالم، بڑے اللہ والے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ایسے تقوی کو لے کر کے آئیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کی شادی ایک متقیہ خاتون سے کروائی، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ والے پیدا ہوئے ان کا نام ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ واقعہ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے، ادھر ادھر ٹہلنے کے لیے نکلے تو اچانک آواز آئی، کوئی خاتون گھر کے اندر اپنی بیٹی کو حکم دے رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ اب بیٹی نے جواب دیا ماں کو کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو بیٹی کی ماں نے کہا کہ اس وقت عمر تو نہیں دیکھ رہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
इतना सुनना था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने घर पर निशान लगा दिया और वापस हो गए। सुबह में दोनों माँ बेटियों को बुलाया और कहा कि मैंने आपकी रात की गुफ्तगू सुन ली थी, अब मैं चाहता हूं अगर आप दोनों राजी हैं तो मेरे बेटे आसिम से आपकी बेटी का निकाह कर दिया जाए। माँ बेटी दोनों राजी थी, इत्तिफाक से निकाह हो गया। अब उस निकाह के जरिए से जो औलाद पैदा हुई वो लड़की की शक्ल में पैदा हुई। अब दोनों मुत्तकी, अब दोनों के असर उस बच्ची के अंदर मुंतकिल हुए, दोनों की आदत उस बच्ची के अंदर आई। अब जब वो बच्ची निकाह के काबिल हुई, उससे आने वाली औलाद का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह था। आज हमने अल्लाह के डर, अल्लाह के खौफ को दिल से निकाल दिया और इत्तिफाक से हमारे दिलों में कैमरे का डर और खौफ पैदा हो गया। अब कंपनियों में देखो, फैक्ट्रियों में देखो, कारखानों में देखो, यहाँ तक के मदारिस और मसाजिद में देखो तो कैमरे नजर आते हैं और लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं। तो अब हम कुछ गलत काम नहीं करते इसलिए कि हम पकड़े जा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह की जमीन भी हमारी वीडियो बना रही है। और इससे बढ़कर के अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी जाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये डर, ये खौफ, ये फिक्र, ये बात हमारे दिलो दिमाग से निकल गई और कैमरे की हकीकत हमारे सामने आ गई। तो फिर क्यों ना हमारे बच्चे बेकार पैदा हो, फिर क्यों ना हमारे बच्चों में बिगाड़ पैदा हो। तो इसलिए सबसे पहली बात यही है कि अपने अंदर खुद वालिदैन को चाहिए कि तक़वे को पैदा करें। दूसरी बात, अपनी औलाद को नमाज का आदी बनाएं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचे तो उसे नमाज का हुक्म करो, उसे नमाज के लिए कहो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज न पढ़ने पर मारो और उसका बिस्तरा अलग अलग कर दो। अब अपनी औलाद को भी एक साथ सुलाने की इजाजत शरीयत नहीं देती। अब जब बच्चा नमाज का आदी बचपन से बनेगा तो नमाज की हकीकत उसके दिल में बैठेगी। अल्लाह से इश्क और मोहब्बत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात और उनको सुनने के बाद उसका ईमान बढ़ता चला जाएगा। और नमाज पढ़ने से वो हमेशा साफ सुथरा, वक्त की पाबंदी करने वाला, वक्त की नजाकत और नजाफत को समझने वाला पैदा होगा। और तीसरी बात, अगर अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो तो मेरे अजीज दोस्तों सच की आदत डालो। अक्सर अपने अकाबरीन से सुना है कि बच्चे की हर गलती को बर्दाश्त कर देना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा झूठ बोलने लगे तो कभी उस गलती को बर्दाश्त ना करो, इसलिए कि हजारों गुना झूठ की वजह से वजूद में आते हैं। और अक्सर उमूमन देखा गया है कि बच्चा जब झूठ बोलने लगता है और हर गुनाह के पीछे किसी ना किसी झूठ का सहारा लिया जाता है, इसलिए कोशिश करें कि बच्चा कभी झूठ ना बोले। बच्चा अगर झूठ बोलने लगा तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सिद्क़ा बिर्रुन, कि सच्चाई जो है वो निजात का रास्ता है, यहदी इलल जन्ना, और ये सच्चाई इंसान को जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। और आगे फरमाया, व इन्नल किज़्ब फुजूरुन, और झूठ है वो गुनाहों का रास्ता है, व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और ये झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। एक हदीस में आया कि झूठ इंसान की नेकियों को इस तरह खत्म कर देता है जिस तरह लकड़ी दीमक को खा जाती और दीमक लकड़ी को खा जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए और ये अहद पैमान कर लेना चाहिए कि हमारी औलादें कभी झूठ ना बोले, कभी झूठ की आदी ना बने। एक वाकया है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह, उम्र तकरीबन 14 साल है,
اب ایک قافلے کے ساتھ علم کی تلاش میں نکلے، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے، تو والدہ محترمہ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب راستے میں مختصر واقعہ یہی ہے کہ کچھ ڈاکو ملے اور ڈاکو ملنے کے بعد قافلے کو لوٹ لیا۔ اب اس بچے کے پاس بھی آئے، ان سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اچکن کو اوپر کیا، آستین کو کھولا، سلائی کو کھول کر اشرفیہ سامنے رکھ دی کہ میری ماں نے میری آستین میں 40 اشرفیہ سی دی تھی۔ الغرض اس ڈاکو کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بیٹا اگر تو جھوٹ بول کر بچنا چاہتا تو بچ سکتا تھا، یہ تو بڑی خفیہ جگہ تھی، ہم تلاش نہیں کر پاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کہا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو بڑا متاثر ہوا، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا۔ الغرض اس کا سردار نے ان کی بات کو سنا اور حیرانی میں پڑ گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑتے آ رہے ہیں، اور ایک یہ بچہ اپنی ماں کے حکم کی اس قدر عزت کر رہا ہے۔ میں نے بھی کہا نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قافلہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، صحیح راستے پر آ گیا، اور ان ڈاکوؤں نے جو سامان لوٹا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ اگر یہ جھوٹ بولتے تو شاید کہیں نہ کہیں اس کا نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا تھا۔ تو انسان کو سچ بولنا چاہیے، لیکن قیامت تو اس بات کی ہے، آج کے والدین اولاد کو خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ اگر بچہ پڑھنا نہ جائے تو والدین سب سے پہلے اس کی حمایت لے کر کے آتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اگر کوئی گھر پر آ کر کے دروازے پر دستک دے تو والدین خود کہتے ہیں کہ بیٹا جا کر کے کہہ دو ابو جان گھر پر نہیں ہے۔ بھائی خود والد کہہ رہا ہے کہ ابو گھر پر نہیں ہے تو کون گھر پر ہے؟ کیا اس کا مطلب تو ایک میری زبان میں یہ بھی ہوگا کہ تو والد نہیں ہے، تو کوئی اور ہے؟ لفظ کڑوا ہے لیکن برداشت کرنا کہ والد خود یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ ابو گھر پر نہیں ہے تو پھر تو کون ہے؟ تو بچے نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی برائی کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جب ابو خود جھوٹ بول رہے ہیں تو میں جھوٹ بولوں گا، کیا فرق پڑے گا۔ باپ کے پاس فون آیا، اب فون پر کے سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اب باپ فون اٹھا کر کہتا ہے کہ میں گھر پر نہیں ہوں، حالانکہ بیٹے کے سامنے گھر پہ موجود ہے۔ اب بیٹا اس سے کیا سبق حاصل کرے گا؟ بیٹا یہی سبق حاصل کرے گا کہ جھوٹ بولنا برائی نہیں ہے، اگر برائی ہوتی تو ابو یہ کام نہ کرتے۔ تو ہم نے اپنی اولادوں کو خود جھوٹ بولنا سکھایا۔ میرے عزیز دوستو، بات لمبی ہو جائے گی، ایک واقعہ ہے مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ ہندو مسلم کا جھگڑا ہے زمین کے اوپر، اور الغرض سچائی یہاں تک نوبت دلاتی ہے کہ اس موقع پر انگریزوں کی حکومت ہے۔ اب فیصلہ انگریزوں کے مقدم انگریزوں کے عدالت میں پہنچتا ہے۔ اب ہندو کہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے، مسلمان کہتے ہیں ہماری زمین ہے۔ مسلمانوں نے کہہ دیا اگر ہمیں مل گئی تو ہم مسجد بنائیں گے، ہندوؤں نے کہہ دیا تو ہمیں مل گئی ہم مندر بنائیں گے۔ الغرض ہندوؤں نے ایک بات کہی انگریز جج کے سامنے کہ ہم آپ کو ایک مسلمانوں کے عالم کا نام بتاتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم مسلمانوں کو دے دیں گے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے تو آپ ہمیں دے دیں۔ بات اس پر ہو گئی، مسلمان پھولے نہیں سما رہے کہ وہ تو ہمارے عالم ہے، ہماری طرفداری کریں گے۔ الغرض جب تاریخ آئی، تاریخ پر مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ زمین ہندوؤں کی ہے، انہیں دے دی جائے۔ اب مسلمان حیران ہے کہ مسلمان ہو کر ہندوؤں کی طرفداری، حالانکہ یہی حق ہے۔ اب جب ہندوؤں نے یہ بات سنی تو انہیں بھی بڑا تعجب ہوا، افسوس ہوا، حیران ہوئے، اور اللہ نے اس سچ کی برکت سے ہندوؤں کے ذہن و دماغ میں ڈال دیا کہ یہ زمین مسلمانوں کو دے دی جائے۔ پھر سے مسلمانوں پر آ گئی۔ تو سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کے اندر سچائی کو پیوست کریں۔ اور چوتھی بات، اللہ والوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، نیک لوگوں کی صحبت اپنے بچوں کو اختیار کرائیں، برے لوگوں سے ہر دم اپنے بچوں کو بچا کر کے رکھیں۔ جب آپ دیکھیں کہ بچہ کسی ایسے دوست کے قریب ہو رہا ہے
جو برائی کے اندر ملوث ہے، جو برائی کو کرنے والا ہے، اس کے آس پاس اچھائی کا نام و نشان نہیں ہے، فوراً اپنے بچوں کو سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ کرو اور وہاں سے روک دو، اس لیے کہ برائی کا اثر بہت جلدی پھیلتا ہے اور اچھائی کا اثر بھی پھیلتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں۔ اور پانچویں بات، کوشش یہ کریں کہ ہمارا بچہ کسی بھی طرح کی نشے والی چیز کے ارد گرد بھی نہ جائے، اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اور یہ نشہ ہے کیا چیز؟ نشے کی شروعات بچہ کہاں سے کرتا ہے؟ اس میں والدین کی بھی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ نشے کی شروعات بچہ اکثر میں نے دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے، ایک نام آتا ہے بازار کی مارکیٹ میں سیٹی سپاری کے نام سے، چھالیاں۔ اب جب بچہ وہ کھاتا ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں چھالیاں ہی تو ہے، اس میں کیا کچھ رکھا ہے، کھانے تو بچہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہاں نہیں رکتا، اس کے اندر ایک کیمیکلز آتا ہے، کچھ مزہ سا آتا ہے کھانے میں، اس کے بعد بچے کو اور مزہ اور لت شروع ہوتی ہے۔ اب بچے نے گٹکا کھانا شروع کر دیا، بات اب بھی یہاں نہیں رکی، اس سے آگے بڑھی، اب اس میں بھی کچھ دن کے بعد مزہ آنا بند ہو گیا، اب بچے نے سگریٹ اور بیڑی کو اپنے قریب کر لیا۔ اب بات یہاں سے آگے بڑھی تو بچے نے جس بیڑی کا تمباکو نکال کر، سگریٹ کا تمباکو نکال کر بھنگ کو شروع کر دیا، وہاں سے افیم اور چرس گانجے کو شروع کر دیا۔ اب وہاں سے باری آتی ہے شراب کی، بچہ ڈائریکٹ شراب پر نہیں پہنچتا، اس کے اندر غلطی سب سے بڑی لاپرواہی والدین کی ہے کہ اگر وہ شروع ہی میں مضبوط قدم اٹھا لیتے، بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی۔ لیکن ہم نے کہا کہ بس ایسی چھالیاں تو ان سے کیا ہونے والا ہے۔ اور ایک عجیب قیامت، آج کل کے والدین رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں گٹکے کا ہی طیب ہے، یہ تو آج کل عام ہو رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سنا اپنے کانوں سے، خود لڑکی کا باپ یہ بات کہتا ہے کہ بس گٹکا کھاتا ہے اور کچھ نہیں، اور اس سے بیڑی سگریٹ تو عام ہے آج کے زمانے میں۔ حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے نکلو تو سب سے پہلے دینداری کو تلاش کرنا۔ آج تمہیں وہ نظر آ رہا ہے گٹکا کھاتا ہوا، کل نہ جانے اس کے اندر کون سا ایسا عیب پیدا ہو جائے جس عیب کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ حرام ہے، وہ کچھ بھی ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی عیب تھوڑا ہی ہے، آج کل تو عام ہو گیا۔ بہرحال اپنے بچوں کو ہر اس بات سے بچائے جس کے اندر نشہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے تابع ہو کر زندگی گزارے، تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد ہر اس بات سے بچائیں جو بے حیائی والی ہو، ہر اس کام سے بچائیں، ہر اس سامان سے بچائیں جو بے حیائی والی ہو۔ اور آج کل جیسے کہ انٹرنیٹ بڑا عام ہو چکا ہے اور بڑا سستا بھی ہے، تقریباً 350 روپے میں ایک مہینے کے لیے فری ہے۔ اب سرکار اور حکومتیں اور دیگر یہودی نصرانی قوم اتنا سستا انٹرنیٹ 350 روپے میں ایک مہینہ اور تقریباً موبائل کے اندر 2 سے 2500 ویب سائٹ فری میں استعمال کرنے کو دے رہی ہے۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں ہمارا فائدہ ہے، اگر صحیح استعمال کیا جائے تو فائدہ ہے یقیناً، لیکن اگر نوجوان نسل اسی کا غلط استعمال کرنا شروع کر دے تو سب سے بڑی تباہی اور بربادی بھی۔ یہ کیوں دے رہی ہیں؟ 350 روپے میں ایک مہینہ 2 سے 2500 ویب سائٹ کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی آنے والی نئی نسلیں جن میں کچھ بچا کچھ ایمان باقی رہ گیا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلط راستے سے وہ نکل جائے اور پھر مسلمانوں کو مارنا ختم کرنا اتنا آسان ہو جائے گا جیسے بیٹھے ہوئے مچھر کو مارنا۔ اور یہ آج سے نہیں، حضرات صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہر زمانے میں یہ سازش رہی ہے غیروں کی کہ مسلمانوں کی عورتوں سے، مسلمانوں کے جوانوں سے ایمان ختم ہو گیا تو مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔
آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرات صحابہ کرام جا رہے ہیں تو راستے میں ننگی عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ ان کی نظریں ان پر پڑیں اور یہ ڈگمگا جائیں؟ یہ بہت پرانی سازش ہے، لیکن نوجوان سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر والدین سے درخواست عرض کروں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوشش کرے کہ اپنی جوان اولاد سے موبائل کو اپنے قبضے میں لے کر کے اسے سونے کی اجازت دیں، رات میں اس کے پاس موبائل نہ چھوڑیں، اس لیے کہ والدین تھکے ہوئے اپنے کاروبار سے لوٹتے ہیں اور رات میں پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، اور وہ خرگوش کی نیند ادھر سوئے اور ادھر اس اولاد نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پوری رات موبائل کی اسکرین پر کالی کی، اور جس وقت میں اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ الو کی طرح جب سوتا ہے، جب اس کی نیند آتی ہے۔ میرے دوستو سمجھ لینا اچھے سے کہ جب تمہاری اولاد، تمہارے بچے تمہاری بات کو ماننا چھوڑ دیں، تمہارے بچے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے، تمہارے بچے دن پہ دن کمزور ہونا شروع ہو جائے، ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے، انہیں بات بات پر غصہ آنا شروع ہو جائے، تو اس بات کی علامت ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے غلط راستے پر جا چکا ہے، اب یہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو دوڑائیں اور اس بات کو دھیان رکھیں کہ بچہ آخر جا کدھر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال نہ ہو۔ اور آج کل تو جہاں جدید ٹیکنالوجی ہے وہاں یہ بھی ہے، میں نے سنا ہے کہ موبائل ایک سے دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بچہ دیکھتا ہے وہ اس دوسرے موبائل میں شو ہوتا رہتا ہے، دکھتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ دوسرے موبائل سے لوک بھی لگا دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس ویب سائٹ کو کھولے نا۔ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن ہمارے والدین، ہمارے بڑے بزرگ ان باتوں سے شاید انجان ہیں یا جاننے کے باوجود انجان بنے ہوئے ہیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ بہرحال اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ کسی عالم کا، کسی استاذ کا حق نہیں، بلکہ اپنی اولاد کی تربیت خود والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں نے پڑھی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں کا سوال ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ استاد محترم کے پاس لے گئے اور ان سے جا کر کے کہہ دیا ہڈی ہڈی ہماری، گوشت گوشت ہمارا، وہ بیچارہ ہڈیوں کا کرے گا کیا؟ اور آج کل وہ زمانہ بھی نہیں رہا میرے دوستو، وہ زمانہ بھی نہیں رہا۔ اس لیے استادوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ٹیچروں کی ذمہ داری نہیں، اسکول والوں کی ذمہ داری نہیں، یہ خود والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہماری اولادیں کس موڑ پر جا رہی ہیں۔ اور جب یہ بات دیکھو، میں نے 7-8 باتیں ذکر کی، بچے کے اندر یہ ساری باتیں آ گئی، تب اس باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے ہاتھ رنگ دے، اس کا نکاح کر دے، اس لیے کہ ہاتھ سے بہت زیادہ نکل چکا اگر یہ ساری بات آ گئی۔ اب والدین کہتے ہیں کہ ابھی اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑا، نکاح کہاں سے کر دے، کچھ کماتا ہی نہیں، تو قرآن کریم کہتا ہے وَيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اے لوگوں تم اپنی اولادوں کے نکاح کو عام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے فضل سے تمہاری فقیری کو مالداری میں تبدیل کر دیں گے۔ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کس رخ کی طرف مڑ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے اور بچوں کی تربیت اس انداز سے کر لیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں ہماری اولادیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گی، ہماری فرما بردار بھی بنے گی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی۔ ان سب سے بڑھ کر ایک کام اور کر لینا ان کے ساتھ ساتھ، یہ مزید اضافے کے ساتھ کہتا ہوں، رزق حلال کی کوشش کرنا، رزق حلال کی کوشش کرنا، اس لیے کہ جہاں رزق حلال نہیں وہاں یہ ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی اولاد فرما بردار نہیں۔ اس لیے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسی پرورش عطا فرمائی، قرآن کریم میں پورا واقعہ موجود ہے کہ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، وہاں ان کی بہن آ گئی اور انہوں نے دودھ نہیں پیا، پھر ان کی ماں کو بلایا گیا، بہت سے لمبا واقعہ۔ بہرحال کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس اولاد کے حلق سے ایک لقمہ حرام کا اتر گیا اور وہ پیٹ میں منتقل ہو گیا، پیٹ میں چلا گیا، اب وہ فرما بردار ہونے والی نہیں۔ اس لیے ساری تدابیر کے ساتھ ساتھ حلال رزق اس میں سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت